جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہو گیا ہے آپ کے میرے پسندیدہ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ جی ہاں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور ثنا خان اعظام بھی ہوتے ہیں۔ آج میں نے خاص طور پر ثنا خان کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ہوتے ہیں، پر آج کیوں ذکر کیا ہے؟ آج اس لیے ذکر کیا ہے کہ آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سمجھیں گے کہ بھائی ثنا خان رسول کا مقام و مرتبہ ہے کیا، اور ثنا خان رسول کہتے کنہیں ہیں، اور اس تعریف کے جو حقیقی مصداق ہیں وہ کون سی شخصیات ہیں، اور پھر انہی کی طرز پر جو ثنا خان اس نعت خوانی کا یعنی اسی تسلسل کو جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، پھر ان ثنا خانوں کی بھی بات ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ نام کے ساتھ نہیں ہوگی، پر ان اوصاف کے ساتھ تو ان کا بھی ذکر ہو جائے گا نا۔ تو آج ٹاپک بہت منفرد ہے، میں کہوں گا عمومی طور پر اس طرح کے ٹاپک پہ اس طرح کے منچ پہ گفتگو نہیں ہوتی، پر رحمت رمضان نشریات کا یہ وتیرہ رہا ہے الحمدللہ۔ اس عنوان پر بھی گفتگو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ جس سے کنسرن رہتا ہے لوگوں کا، جس سے لوگوں کا ریلیشن جس کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا شب و روز میں رابطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، کبھی کسی کے گھر نعت خوانی ہے، کبھی کسی کے گھر نعت خوانی ہے، تو یہ کتنا مقدس شعبہ ہے۔ آج اس حوالے سے بہت مفصل طریقے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے علماء دین کا مختصر انٹروڈکشن، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ IDS کے لیے ہونے والی دعاؤں کا ثمر ہے، ہمارے لیے تو ثمر ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت مفتی مدنی رضا قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ اور ہمارے دو پیارے ثنا خان حافظ محمد احسن قادری اور سید محمد انس کریمی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا ایک ذریعہ نعتیں پڑھنا اور نعتیں سننا بھی ہے۔ ناظرین، منظوم کلام جس میں شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے عرف عام میں نعت کہا جاتا ہے۔ نعت خوانی کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، کیونکہ اس میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و محاسن کا ذکر جمیل رب العالمین جل جلالہ اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا مقدس طریقہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدح و ثنا بیان فرمائی ہے، اور پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نعت و صفات کی آیات بینات اس طرح چمک چمک کر جگمگا رہی ہیں کہ جس طرح آسمان پر ستاروں کی برات اپنی تجلیات کا نور بکھیرتی رہتی ہے۔ اور انبیاء سابقین کی مقدس آسمانی کتابیں بھی اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نبی اور رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا کا نخیب اور ان کے فضائل و محاسن کا خطیب بن کر عمر بھر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال اور ان کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجاتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس دور میں ہزاروں اصحاب کبار ہر کوچہ و بازار اور میدان کارزار میں نعت رسول کے نغموں سے انقلاب عظیم برپا کرتے رہے، اور دور صحابہ سے آج تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب مداحوں نے نظم و نثر میں نعت پاک کا جتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو دفتروں کے اوراق تو کیا، روئے زمین کی وسعت بھی ان کی تاب نہ لا سکے گی۔ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زہیر وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دربار نبوت کا شاعر ہونے کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں ایسی بے مثال نعت خوانی کی ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے، اور عاشقان رسول
صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے آج تک ثنا خوانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا چرچا اسی شان سے ہوتا رہے گا۔ عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ہم ثنا خوانی اور تاریخ کے کچھ عظیم ثنا خوان رسول کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ٹاپک ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعلق سے یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی کتنی اہمیت ہے، اور قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حافظ صاحب، یہ جو ثنا خوانی ہے، سب سے پہلے اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ واہ، بہت سارے کانسیپٹ اسی سے کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو لفظ نعت ہے نا، اگر اس کے آپ لغوی معنی پر غور کریں، اس کا معنی جو علماء نے بیان فرمایا وہ ہے ثنا بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، کسی کے اوصاف بیان کرنا۔ بلکہ اگر فیروز اللغات کو دیکھا جائے تو اس میں لفظ نعت کا جو معنی لکھا ہے اہل لغت نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، توصیف اور آپ کی تعریفات پر مشتمل جو بھی کلام ہوگا اسے نعت کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ اور یہ جو لفظ نعت ہے، اس کے اندر وسعت بہت ہے، کسی کے کمال کو بیان کرنا، خوبیوں کو بیان کرنا، حسن کو بیان کرنا، علم کو بیان کرنا، اس کے جمی معاملات کو بیان کرنا، عمدگی کو بیان کرنا، یعنی جتنے ایک اوصاف حمیدہ کے مجموعے میں الفاظ آتے ہیں وہ سب کو بیان کرنے کا نام نعت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ دو باتیں ہم نے سمجھ لیں کہ لفظ نعت کا معنی ہی حضور کی صفت و ثنا بیان کرنا، اور اس لفظ نعت میں اتنی وسعت ہے کہ جملہ اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا نعت کہلاتا ہے، جب یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی نا، اب ہے دوسرا سٹیپ، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی ہے یا نہیں کی، آپ کے حسن کو، آپ کی عمدگی کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے علم کو، آپ کے جمی معاملات کو بیان کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید اس بات کو آشکار کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہی فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھنا یہ اللہ کی سنت ٹھہری، اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ اچھا، یہ نظر کس کو آئے گی؟ نظر والے کو نظر آئے گی۔ واہ واہ واہ۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ بندہ جو نبی پاک علیہ السلام کو تعصب کی عنق سے دیکھتا ہے اور وہ اپنے جیسا سمجھتا ہے، اس بدبخت کو کیا قرآن کے اندر یہ تعریفات و توصیفات ملیں گی؟ اس کو نہیں ملیں گی، یہ اسے ملیں گی جو اہل محبت ہوگا، اہل عشق ہوگا، اور کسی دیوانے کے پاس بیٹھے گا، اسے پتا چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کیسے بیان ہوئی، پھر وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے کہے گا یہ حضور کی شان ہے، سبحان والضحیٰ پڑھ کے کہے گا یہ حضور کی شان ہے، کیا بات ہے۔ واللیل اذا سجا پڑھ کے کہے گا یہ حضور کی شان ہے، انا اعطیناک الکوثر یہ حضور کی شان ہے، پھر وہ سبحان الذی اسری بعبدہ یہ حضور کی شان ہے، واہ واہ۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا یہ حضور کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ جتنا پڑھتے جائیں اس پر درجنوں آیات طیبات پڑھی جا سکتی ہیں۔ واہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی حمد، آپ کی ثنا یہ اللہ رب العزت نے خود فرمائی۔ یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ ہے زبان قرآن، لیکن ہم جو بیان کرتے ہیں یہ ہے ہماری زبان۔ یہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف، توصیف، آپ کی عمدگی، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات پر مشتمل جو بھی کلام ہوگا اسے نعت کہا جائے گا۔ پھر اس کی آگے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے نظم کے اندر اور ایک ہے نثر کے اندر۔ واہ واہ واہ۔ نظم کے اندر عمومی طور پر جو پڑھی جائے اس کو نعت کہا جاتا ہے، لیکن مزاج قرآن کو دیکھا جائے تو جو نثر کے اندر حضور کی شان ہے وہ بھی نعت ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اصل سنت یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی نعت، اصل سنت یہ حضور کی تعریف و توصیف کہ وہ
نثر کے ساتھ بیان کی جائے، نظم کے ساتھ بیان کرنے کا رواج یہ بعد میں آیا ہے، صحیح. لیکن منع یہ بھی نہیں ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بالکل سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ نظمی صورت کے اندر اپنے کلام کے ساتھ بیان فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے سنا بھی اور داد تحسین بھی دی اور دعاؤں سے بھی نوازا ہے. صحیح. یہ ہے تیسری بات. اب چوتھی بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے، یہ ایک مشہور حدیث شریف ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ممبر لگوایا اور فرمایا ممبر پر کھڑے ہو کر میری نعت کو بیان کرو. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے بطور انعام، بطور نوازش، بطور شفقت آپ نے فرمایا کہ جب تک تو ہماری صفت و ثنا بیان کرتا ہے، فرمایا جبرائیل کی تائید و مدد و حمایت تیرے ساتھ ہوتی ہے. واہ 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 واہ. تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو نظم کی صورت میں نعت شریف ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے باقاعدہ پڑھی گئی. حضور کا محبوب اور پسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل ہے یہ. صحیح. اور آپ نے اس ثنا خان کو کہا، حضرت حسان بن ثابت کو، کہ آپ پڑھیں، اور آپ نے سماعت فرمایا، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی ساتھ میں تائید و حمایت کی بھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. واہ واہ. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نعت نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، یہ دونوں طرح بیان کی جا سکتی ہے. نثر قرآن مجید ہے اور نظم یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان فرمایا. یہ ہو گئی تیسری بات. اب چوتھی بات توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو سب سے پہلے بنیادی نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ با وفا ہیں، کوئی ایک صحابی بھی حضور کا بے وفا نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. پہلی سبحان بات. اللہ. دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی جس کو صحابی کہا جاتا ہے، جس کو علماء نے لکھ دیا ہے، فرمایا وہ دین سے منحرف نہیں ہوا. یہ پہلے کی باتیں ہیں جو منافقین تھے جب نکل گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے جو حصار میں آ گئے، فرمایا وہ کوئی بھی منحرف نہیں ہوا. یہ دوسری بات. اور تیسری بات فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کافر بات کرتا یا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا، تو فرمایا ہماری آنکھوں کے اندر ایک ایسی کیفیت بن جاتی کہ سامنے والا پہچان جاتا کہ اس کو غصہ چڑھ گیا ہے. اور پھر ہم اس کا جواب کیسے دیتے؟ ہم اپنی زبان کے اعتبار سے جو کلام ہوتا تھا اس میں بھی جواب دیتے تھے، اور اشعار کی صورت میں بھی ہم جواب دیتے تھے، تاکہ دین مصطفیٰ کی عظمت کا دفاع بھی ہو سکے اور دین مصطفیٰ کی شان واضح بھی ہو سکے. کیا کہنے ہیں. نبی پاک کی ناموس کا دفاع بھی ہو سکے اور نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا اظہار بھی ہو سکے. واہ واہ واہ. یہ دوسری حدیث شریف ہے جس میں یہ واضح ہے، اور اس میں تھوڑی وسعت ہے. صرف نبی پاک علیہ السلام نہیں، آقا کریم علیہ السلام کا دین اور آقا کریم علیہ السلام کے جو ناموس ہے، اس دونوں کے لیے یہ وسعت آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اور اشعار کی صورت میں ہم اس کو بیان کیا کرتے تھے. بلکہ میں ایک اور حدیث سے اس بات کو ذرا مکمل کر دوں، وہ یہ ہے حضرت ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی لاتعداد محفلیں اٹینڈ کی، ان میں بیٹھا ہوں. صحابہ کرام مسجد میں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو وہاں پر جو باتیں ہوتی تھی وہ مایوسی والی باتیں نہیں ہوتی تھی. ان کے اندر خوشخبریوں والی بات، جرت والی بات، بہادری والی بات، لیاقت اور عقل سلیم والی بات ہوتی تھی. اور اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے تھے، باری تعالیٰ تو نے اپنا دین بھی عطا کیا اور اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ان کی محفل ختم نہیں ہوتی تھی جب تک کوئی شاعری بیچ میں نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ شاعری کس پر مشتمل ہوتی تھی؟ جرت و بہادری پر، جس سے کوئی بھی بندہ سنتا تھا تو وہ میدان جہاد میں جانے کے لیے مچلنے لگ جاتا تھا، اس کا جذبہ ایسا بلند ہو جاتا تھا. اس شاعری کے اندر دین مصطفیٰ کی عظمت ہوتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اس شاعری کو سن لیتے تو حضور کی دین کی طرف راغب ہو جاتے. اور اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدح سرائی ہوتی تھی کہ لوگ سن کے کہتے تھے کہ جس کے لیے تم یہ کلام پڑھ رہے ہو وہ کتنا حسین ہے، ذرا ایک مرتبہ ہم بھی تو دیکھیں نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کیا کرتے تھے، اور نظم کی صورت میں بھی کیا کرتے تھے اور نثر کی صورت میں بھی کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے. اور جہاں تک آپ اس کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، یار جب اللہ نے بیان کر دیا تو اب اس کی اہمیت کیوں نہ ہم سمجھیں. اللہ اکبر. اور جب صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اب اس کی اہمیت تو اتنی کافی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول
رسول نے پسند کر لیا، اس سے بڑی اہمیت والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دینی خطوط پر اگر ہو تو یہ اہمیت والی چیز بھی ہے، برکت والی چیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی مدنی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ صاحب بارگاہ رسالت کے جو نعت خواں صحابہ کرام تھے، ان ثنا خانوں کی اگر بات کی جائے، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، کچھ ان حضرات کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ثنا خوانی کا انداز کیا ہوتا تھا، اور کچھ ان بچیوں کا بھی ذکر خیر ہو جائے کہ جنہوں نے ہجرت کے موقع پر پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک میں استقبال کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ثنا خوانی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبتوں کا جو اظہار فرمایا ہے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے تھے، نثر میں بھی بیان کرتے تھے اور نظم میں بھی بیان کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شعر ہمارے یہاں پر بڑا مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ اے محبوب، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے جیسا جمال والا پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ اس شعر کو سامنے رکھ کر اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کس انداز سے ظاہر فرمایا۔ آپ نے حضرت کعب بن مالک کا ذکر کیا، آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام جب نعت خوانی کرتے تھے نا، تو وہ ایک باب مقصد نعت خوانی تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد بہت بڑا ہوتا تھا، جس میں ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے جیسے بیان فرمایا کہ دین کا دفاع بھی مقصود ہوتا تھا، کفار پر ہیبت ڈالنا بھی مقصود ہوتی تھی، اور ان صحابہ کرام میں سے بعض نے اپنے موضوعات کو تو منتخب کر لیا تھا۔ بعض صحابہ کرام تھے وہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا میں کلام کرتے تھے، کفار نے ہجوم کی، ادھر سے جواب دیا۔ بعض صحابہ کرام تھے وہ کفار پر ہیبت ڈالنے کے لیے ہی اشعار پڑھا کرتے تھے، لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرنے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعبہ یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار فرماتے، اور کفار اور منافقین کے اوپر آپ ہیبت ڈالتے تھے۔ ایک قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قبیلے نے صرف آپ کے ایک بند کی وجہ سے جو اسلام قبول کر لیا، ان پر ایسا روب طاری ہوا۔ وہ جو آپ کا جو ایک انداز تھا نا، وہ جو شعر تھا، وہ جو بند تھا، اس میں آپ کہتے ہیں قضینا من تہامۃ کل ریب وخیبر ثم اجممنا السیوف۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو خیبر اور یہ جو تہامہ قبیلہ تھا، ان کے دل میں جو بھی شک تھا نا، اس کو ہم نے دور کر دیا اور اپنی تلواروں کو جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک قبیلہ تھا دوس نام کا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نخیرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا او ثقیفا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ان تلواروں کو اختیار دیا، اور اگر یہ تلواریں کلام کرنے کی استطاعت رکھتیں، تو یہ ضرور کہتی کہ ان کی کارڈ جو ہے وہ دوس قبیلہ ہے اور ثقیف قبیلہ ہے۔ جب قبیلہ دوس نے اس کلام کو سنا نا، تو ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہیں ان پر تیروں کی مانند ثابت ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا یہ انداز تھا۔ اگر ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعمت آپ کو ملی، اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مقام پر ان کا شعر یہ ملتا ہے کہ وَفِينَا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اذن شق معروفا من الفجر ساعتے، اور یہ کتاب اللہ کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پھر آگے کہتے ہیں کہ اران الہدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نابینائی کے بعد، ہمارے اندھے پن کے بعد انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، ہمارے قلوب اس پر مطمئن ہیں، اور آپ نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یقین ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی خبر دی ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا، جو احکامات ہمیں عطا فرما دیے، جس کو جو بشارت دے دی، سرکار کا جو بھی قول ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو فرمایا کہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اگر صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے تو وہ جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا۔ بدر کے میدان میں سرکار علیہ السلام نے کہا کہ فلاں یہاں پر مرے گا تو وہ وہیں پر مر رہا ہے، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں جا رہا۔ تو یہ صرف ایک جملہ کہا ہے کہ انما قال ولاواقع، کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اگر آپ اس کی تشریح دیکھیں تو سرکار علیہ السلام کی پوری سیرت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اشعار کی صورت میں ہمیں عقیدے بھی مل رہے ہوتے ہیں، یہاں پر تو عقیدہ ایک مل رہا ہے نا ہمیں، کہ سرکار نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے سرکار کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حضرت حسان بن ثابت نے ہمیں بتا دیا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام کی شاعری کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اشعار کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں عقیدے بھی ملتے ہیں، جذبہ بھی ملتا ہے، اور سرکار علیہ السلام سے والہانہ محبت بھی ملتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ وہ بنو النجار کی جو بچیاں ہیں انہوں نے کس انداز سے استقبال کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ حاضر ہو رہے تھے تو یہ ایک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تھی نا، اس میں انصار جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے وہ سرکار علیہ السلام کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، جب ان کو پتہ چلا تو وہ روزانہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ انتظار کرتے تھے کہ شاید آج قافلہ آ جائے گا، شاید آج قافلہ آ جائے گا، شاید آ جائے گا، اور پھر اچانک جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اور جب اس وقت سرکار علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو بچیوں نے پھر اس منظر کشی کیسی بیان کی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ سرکار کی تشریف آوری نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ثنیات کی وادی سے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتی ہیں وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ایک شکر کی ادائیگی واجب ہے، اور یہ شکر کی ادائیگی اس وقت تک واجب ہے کہ جب تک دعا کرنے والا دعا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں پر انداز دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جلوہ گری ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہے، بچیوں نے اس کی منظر کشی کس انداز سے کی ہے، اور کیسا محبت بھرا انداز ہے کہ آج بھی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک زبردست ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ ترجمہ نہ بھی آتا ہو نا، وہ صرف ان اشعار کو پڑھتا ہے، ان اشعار کو سنتا ہے، طرز کے اندر سنے گا یا ویسے ہی سنتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت بیدار ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو اس دور کے اندر شاعری کی تھی، اس دور کے جو اندر اشعار لکھے تھے، وہ آج بھی ہمارے لیے اثر انداز ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے لیے کافی ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب، حضرت ہمارا ٹاپک ہے ثنا خوان رسول، اور ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے ثنا خوانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھا جائے کہ ثنا خوانی کہتے کیسے ہیں، پھر اہمیت کتنی ہے، وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آ جاتے ہیں حضور کے ثنا خوان رسول کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ ثنا خوان کو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ثنا خوانی ہے نا حضرت حافظ صاحب، یہ اس جذبے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میرا حضور سے کوئی تعلق ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اور دوسروں کو راغب کرتا ہے کہ اگر میرا تعلق ہے تو تم بھی اپنا تعلق پیدا کرو۔ کیا کہنے، یہ اس جذبے کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ جذبہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے نا جی، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جذبہ آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ میں ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ تو ثنا خوان کی طبیعت میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، کلام وہ جس طرح کا پڑھ رہا ہے نا اس طرح کا اس کے اوپر اثر بھی آ جانا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات، واہ واہ واہ۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مدینے کی جدائی میں پڑھ رہا ہو، تڑپ کے ساتھ بے قراری بھی ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار صرف لفظوں کی حد تک نہ ہو، جی جی جی، بلکہ اس کی تنہائیوں میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کمال بلکہ عروج کمال تک پہنچے گا، اور اس کا اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، وہ صرف حاضری کی حد تک بات نہ رکھے، حضوری کی حد تک جانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ، جب حاضری سے حضوری تک جائے گا کمال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہمارے یہاں ثنا خوان جب بھی موقع انہیں ملتا ہے، اچھی بات ہے، یہ دلیل دینے میں حرج نہیں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے اور نبی پاک سنتے تھے، بہت اچھی بات ہے،
لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کرو حضرت حسان بن ثابت نمازی بھی تھے, داڑھی بھی تھی, پگڑی بھی تھی, جہاد بھی تھا, اور نبی پاک کی ناموس کے سپاہی بھی تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. صرف ایک اوصاف صفت کو بیان کر رہے, باقی تمام اوصاف آپ بیان ہی کوئی نہیں کر رہے. یعنی صرف آپ کلام کی حد تک نہ رہیں, کلام پڑھنے والے کی شخصیت کا انٹروڈکشن بھی کروائیں. وہ کیسے تھے؟ تو ثنا خان کو ایسا ہونا چاہیے. کمال ہو گیا حضور. اچھا, اس سے اگلی بات, اس کی طبیعت کے اندر نیاز بندی بھی ہو, عجز بھی ہو, انکساری بھی ہو. سبحان اللہ. کیونکہ جو حضور اکرم علیہ السلام کا ثنا خان ہے نا, ہماری پنجابی کی بولی میں کہتے ہیں یہ منگتا ہوں ہے حضور دا, اور اب تو یہ اردو والے بھی سمجھتے ہیں منگتا کس کو کہتے ہیں, حضور کی در کی خیرات مانگنے والا. تو جو خیرات مانگتا ہے نا وہ آکڑ خان نہیں ہوتا, وہ متکبر نہیں ہوتا, وہ عاجزی والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے ایک ثنا خان کے اندر. اچھا, صرف یہاں تک بات نہیں, ثنا خان کو سراپا ادب بھی ہونا چاہیے. یہ جو اچھل کود کر کام کیا جاتا ہے بسا اوقات, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور بسا اوقات تو اب تقریروں میں ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ اٹھ کے بھاگ کے کبھی ادھر کبھی مجمع میں, یہ طریقہ کار جو سینسیٹیو بندے ہیں وہ پسند بھی کوئی نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ایک طبقہ ہے جو ہم سے دور ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس انداز پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, سراپا ادب ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو سراپا کردار بھی ہونا چاہیے, اور اس کردار میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے. یعنی یہ کہنا یہ بات کہ لفظوں کا جب تک وضو نہیں ہوتا تو ہم زبان پہ نہیں لاتے. آپ کا وضو ہے, منہ شریف صاف کیا ہوا ہے. دیکھو اگر کوئی نسوار وغیرہ یا سگریٹ وغیرہ یا ایکس وائی زیڈ یہ پان وان جو بھی کھاتے ہیں, تو علماء کہتے ہیں پیاز بھی ہو تو مسواک کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے جانا چاہیے. لفظوں کے وضو کروانے والوں اپنا بھی ہونا چاہیے, اور اگر با وضو ہو کے جائیں مدینہ مدینہ ہو جائے, یقین کریں. ان کو ایک لطف ہے نعت پڑھنے کا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صاحب کردار بنائیں. بہت اچھا. اور اس کے بعد اگلی بات, ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی اصلاح کرتے رہیں. جب تک یہ نہیں ہوگی نا, بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, پارٹی بازی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ دھڑے بازیوں میں آ جاتا ہے. اپنے نفس کی اصلاح کر کہ میں ان دھڑوں میں نہیں آؤں گا, میں حضور کے دھڑے میں جاؤں گا, بس ختم. یہ ثنا خانی کے لیے, بلکہ ثنا خان کے لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور اس سے اگلی بات توجہ طلب ہے, کلام جب پڑھیں تو عمدہ کلام کا انتخاب کریں. آپ پڑھنے کے بعد میں وضاحتیں دیتے پھریں, یا ایسے کلمات بولیں جس کے ساتھ ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچے, یا آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے بعد پھر علماء کو جواب دینا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ آپ عمدہ کلام کا انتخاب کریں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات توجہ طلب ہے, موقع کے لحاظ سے کلام پڑھنا چاہیے. میلاد شریف کا موقع ہو اور آپ اس پر ایسا کلام پڑھیں جس میں جدائی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جو فوتکیوں پہ کلام پڑھا جاتا ہے, مرنے پہ پڑھا, اس کا کیا تک بنتا ہے. اور اسی طرح جو کلام پڑھتے ہیں نا جی, اس کے انتخاب کے ساتھ خود کا عمل بھی ہونا چاہیے. ماں کی شان پڑھنے والے کو چاہیے ماں کی قدر بھی کرے, باپ کی قدر بھی کرے. اور اگر وہ بتا رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان ہوں اور میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں, تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ درود پڑھیں تو یہ ہوتا ہے, تو خود بھی درود پاک کی کثرت ہی کرتا رہے. پھر واہ 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 واہ. صرف درود پاک نہیں, بس جو درود پاک پڑھے اس کی زبان معطر ہو جاتی ہے, تو پھر پڑھے نا بھائی. بلکہ اب تو میں نے یہ بھی دیکھا حضرت کہ اتنی عادت ہو گئی لوگوں کو مطلب شامل کرنے کی کہ آغاز کرتے ہیں کہ بھائی ہاتھ چک کے درود پاک پڑھو. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ درشی پڑھیں گے نہیں, یہ بھی اتنا رواج ہو گیا حضور. بالکل ایسے ہی ہے. اس پر اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. یہ تو ہاتھ اٹھا کر درود پاک پڑھنا ہے نا, بس اوقات یہ ہوتا ہے جو عاشق رسول بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائے. اور بھائی جو رات 12 بجے تک بیٹھا ہے یہ عاشق رسول کوئی نہیں ہے. یہ جو اپنا کام چھوڑ کے آیا ہے یہ عاشق رسول کوئی نہیں ہے. اللہ مطلب آپ کے پاس کون سا کرائٹیریا ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے؟ آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے؟ مہربانی فرمائیے, یہ عاشقان مصطفیٰ ہی ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ سے بہتر ہوں, سنت ایسے نے چہرے پہ سجائی ہو اور سر پہ امامہ رکھا ہوا ہو, سفید لباس پہنا ہوا ہو, یہ باوضو بیٹھا ہو, تو جو کہنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو. اللہ. تو ایسے نہ کیا کریں, یہ کرائٹیریا نہیں ہے. مجھے حضرت ایک داڑھی منڈے نعت خواں کی بات یاد آ گئی. وہ انٹرویو کوئی لے رہا تھا, اس نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ کبھی آپ نعت شریف پڑھ رہے ہوں اور آپ کی کیفیت ایسی بن گئی ہو کہ آپ مدینے پہنچ گئے ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو پہلے تو وہ ہنسا عجیب طریقے سے, پھر کہتا ہے آپ کبھی پوچھ رہے ہیں, کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جو میں اس کیفیت کے علاوہ پڑھتا ہوں. اللہ, یعنی وہ ہر کلام میں پہنچ جاتا ہے.
میں حیران رہ گیا, میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار اس کی کیفیت. اصل میں اس کا جواب اگر آپ صوفیانہ بولی میں لینا چاہیں تو وہ ہے. جی حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یہ بات مشہور ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو جتنے بے عمل لوگ ہوتے ہیں اور صوفی اور پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم کے اندر. اللہ اکبر, یہ مشہور بات ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں جب کلام پڑھتا تو میں کیفیت میں ہوتا ہوں اور ہم بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی جان آپ انگلینڈ اور ہائی لینڈ اور ان کے ویزوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ کا لباس, آپ کا طور طریقہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. آپ مدینے پہنچتے نا تو آپ حسان بن ثابت کے نوکر بن کے نکلتے. کیا کہنے, واہ واہ واہ, تو سبحان. یہ آپ نے تار چھڑی ہے, اس لیے میں نے بات عرض کی ہے. اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. محفل میں نعت خان کو چاہیے عقیدے کا بیلنس برابر رکھے واہ 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 واہ, جب کلام کا انتخاب کرے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے بندوں کی طبیعت انہوں نے نا خود سے تعین کیا ہوا ہے, یہ اس کے بیٹھے میں نے ابو بکر صدیق کا کلام پڑھنا ہے, وہ شروع کر دیں گے. اس کے بیٹھے میں مولا کی منقبت پڑھنی ہے, وہ شروع کر دیں گے. اس کے بیٹھے میں نے اس کے بابے کی نا اور اس کے بزرگ کی اور اس کے جو بڑے ہیں دادا جان, میں نے ان کی منقبت پڑھنی ہے. او بھائی ان کو راضی نہ کر, جن کا سٹیج ہے انہیں راضی کر. اللہ اکبر. ثنا خان کو ایسا ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات, اور اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ نعت خان کو چاہیے کسی سکھ عالم کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنا لے. واہ 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 واہ. میں اس معاملے میں شہر کراچی کے اکثر نعت خانوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ باعمل ہے, داڑھی شریف پوری ہے, امامہ شریف, یہ سمجھے کہ خاموش مبلغ بھی ہیں, اور خاموش تبلیغ جتنا اثر کرتی ہے بولنے والی تبلیغ اتنا اثر نہیں کر سکتی. تو یہ اپنے کردار, اپنی جو فیس ہے وہ یہ رجسٹر کروائیں کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں, میں حضور کا غلام اور خادم ہوں. اور جب عالم کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو کبھی بھی ان کا عقیدہ نہیں بگڑے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے شہر کراچی کے بہت سارے نعت خانوں کو ان کا علماء کے ساتھ بڑا تعلق ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے عقیدوں میں خرابی نہیں ہے. کیا کہنے, یہ میں شہر کراچی کو کریڈٹ دیتا ہوں. اور پورے پاکستان, پوری دنیا بھر کے علماء جتنے ہیں, وہ جتنے علماء کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں, ان کا بھی یہی صورتحال ہے سیم کہ وہ بھی بالکل اپنے عقیدے میں بگاڑ اور اپنی طبیعت کے اندر انتشار نہیں رکھتے ہیں. اور جو علماء سے دور ہیں, جاہلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جتنے بروکر ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پھر وہ جہاں جیسا مل جائے ویسا کلام پڑھا اور جیب بھری اور چلے گئے. نہیں, صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ثنا خان کو ایسا ہونا چاہیے. مفتی صاحب, میں نے ابھی مشاہدہ ہوا میرا, بلکہ کئی سالوں سے جانا ہوتا ہے پاکستان سے باہر, تو جہاں جہاں جس جگہ دامن رضا ہاتھ میں ہے نا, سبحان اللہ, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سمت درست ہے, بالکل صحیح ڈائریکشن میں. یعنی آپ کا ظاہری وضاقتہ بھی ماشاء اللہ حضور کے ثنا خانوں والا ہے, یعنی حضور کی سنتیں سجی ہوئی ہیں. بالکل ایسے. پھر آپ کا انتخاب کلام, اور پھر وہی والی بات ہے کہ بھئی خوش کس کو کرنا ہے, فلاں چودھری صاحب کو, فلاں میمن صاحب کو, فلاں رانا صاحب کو, یہ نہیں ہے. نہیں ہے. حضور کی نعت حضور کے لیے. بس اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم ہے نا جی, نعت خانی میں بھی آپ نے وہ پیغام دیا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, تو وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے بھائی. وہ کہتے ہیں سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب, آپ بھی اسی سوال پر کچھ لب کشائی فرمائیں گے تو ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ایک نعت خواں کی, اگر وہ ان کو اپنا لے گا تو بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ خرافات سے بھی بچ سکے گا اور اپنے اچھے اوصاف کو بھی اختیار کر سکے گا. حضرت نے جو ہے وہ نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے اس پر ذکر کیا, نعت خواں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس پر میں انشاءاللہ کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں. بہت اچھا. دیکھیں, نعت خواں بہرحال اس کا ایک اپنی عزت ہے, ایک تکریم ہے, اور اس میں عمومی طور پر جو غلطی ہوتی ہے نا وہ محفل کو منعقد کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح. کہ اگر محلے کے کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں جن کو کوئی جانتا نہ ہو, اور ایک مشہور نعت خواں کوئی آ جائے, تو بعض اوقات وہ جو بانیان محفل ہوتے ہیں نا, چاہے نعت خواں کی اس میں انٹینشن نہ بھی ہو, لیکن وہ بانیان محفل جو ہے وہ علامہ صاحب کو بالکل سائیڈ میں کر دیتے ہیں. تو یہاں پر نعت خواں کا کردار اپنا یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر اسٹیج پہ کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس عالم دین کو اپنے سامنے لے کر بانیان محفل کو یہ بتائے کہ تمہارا یہ رویہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے. کیا بات. تو یہاں پر پھر ایک آپ کو انداز نظر آ جائے گا کہ آپ ایک نعت خواں جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنے عمل سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں نا, جن کی میں نعت پڑھ رہا ہوں, ان کے وارثین کی تعظیم بھی کر کے دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
ہمارے یہاں پر جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں بعض، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض افراد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہماری باتیں اس کو بری لگیں گی جو سدھرنا نہیں چاہتا اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو بہت برا لگے گا، اور جس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب بعض حضرات جو ہے نا وہ نعت خواں حضرات یہ کرتے ہیں کہ علماء سے بالکل ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ علماء نے کچھ اصلاح والی بات کی تو ایک نعت خواں نے فوراً کہا کہ تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تم ہمیں بتاؤ گے کہ کتنی رقم ہمیں لینی ہے، تو سرکار کی طرف سے آ گئی۔ تو یہ جو علماء سے ڈائریکٹ ہونے والا رویہ ہے نا، یہ عموماً بے عمل نعت خواں ہوتے ہیں۔ یہ نہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور یہ نجی محفل کے اندر آپ کو رقص و سرور کی محفل میں بھی نظر آئیں گے، یہ وہ نعت خواں حضرات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر تیسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ایک محفل ہوتی ہے نا، اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی کچھ نعت خوانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ بھئی میں آ گیا ہوں نا، تو اب چاہے عالم کا بیان چل رہا ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، میں اس محفل کے اندر اب میں آیا ہوں نا تو وہ ساری چیزیں ختم کرو، مجھے بیٹھاؤ، ورنہ اس کو برا لگ جائے گا۔ یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر کسی نعت خواں کو کوئی مجبوری نہ ہو، واقعتاً جو مجبوری ہوتی ہے نا کہ کہیں ٹائم کا وعدہ کیا ہے نہیں پہنچوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو علماء کا اگر ایک عالم دین کا محفل میں بیان شروع ہو چکا ہو نا تو وہ سن کر اٹھا جائے۔ اب یہ دیکھیں، آپ علم کا جو ادب ہے نا وہ اپنی جگہ پر رہنا چاہیے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک عالم دین کا بیان چل رہا ہو اور اس میں جو ہے وہ نعت خواں درمیان میں آ کر یہ کہے کہ حضرت مجھے جانا ہے، اور وہ کسی بھی محفل کے اندر جو وہ بیان سنے ہی نہ، تو وہ پھر سیکھے گا کب؟ تو اگر آپ مثال کے طور پر دن میں 4 محفلیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک محفل کے اندر جو وہ علامہ صاحب کا بیان بھی ہے، تو آپ 3 محفلیں کریں، چوتھی محفل کے اندر جا کر آپ بیان سن لیں، اس میں آپ شرکت کر لیں، تاکہ ایک یہ بھی رویہ نہ رہے کہ نعت خواں اور علماء کے درمیان بظاہر گیپ نظر آتا ہے، وہ گیپ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اختیار اگر کر لیتے ہیں تو پھر ایک جو ہمارے یہاں پر خواہ مخواہ کی جو وہ کشمکش ہے نا کہ نعت خوانوں کو ایک الگ گروپ کر دیا، علماء کا ایک الگ گروپ کر دیا، یہ ختم ہو سکتا ہے بہت اچھے انداز سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو با ادب نعت خواں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی طور پر دیکھتے ہیں نا کہ کہیں پر نعت خوانی میں خرافات ہو رہی ہیں تو وہ خود اٹھ کر اپنے شعبے کی اصلاح کریں۔ صحیح۔ اگر علماء کہتے ہیں تو بعض اوقات نعت خوانوں کو برا لگ جاتا ہے، لیکن اگر نعت خواں خود اٹھ کر کہے گا کہ بھائی ہمارے شعبے کو نا اس طرح کے غلط چیزوں سے دور رکھا جائے، پاک رکھا جائے، جیسے علماء سو کی، علماء ربانیین علماء سو کی رد کرتے ہیں نا، تو علماء سو کو رد کرنے کے لیے جب علماء ربانیین موجود ہوتے ہیں تو پھر تیسرا درمیان میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے جو باعمل نعت خواں ہیں، جو اچھے نعت خواں ہیں، وہ خود اپنے شعبے کی اصلاح کریں۔ آپ کو بھی ایک وہ مفتی قمرالزمان اعظمی صاحب، جی آپ کو بھی مفتی قمرالزمان اعظمی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس شعبے کی اصلاح جو ہے وہ نعت خواں حضرات خود کریں۔ تو یہ جو خرافات کچھ نعت خوانیوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں وہ انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس میں حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ یہ کہ رات کو دیر تک اگر نعت خوانی ہو رہی ہے نا تو بجائے اس کے کہ ساؤنڈ والے کو یہ کہنا کہ بھائی آواز کو تھوڑا اوپر بڑھاؤ اور محلے والے کو پریشان کرو، نعت خواں خود یہ کہے کہ بھائی آواز کو دھیما کر دو، ہم بغیر مائک کے بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو تلف نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ ایک انداز ہوگا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ ان کے کلام کے اندر بھی ایک اثر نظر آتا تھا، وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ نعت خوانیوں کے اندر جو بعض اوقات اعتراضات ہوتے ہیں، بعض غیر جو ہے وہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر ہمیں ایک اچھا ماحول نظر آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ اگر تم عشق رسول میں اضافہ چاہتے ہو تو خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنو۔ اور یہ جو خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سننے کا جو اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا نا، یہ اشعار جو ہے یہ اثر انداز ہوتے ہی ہیں۔ کیا کہنا آپ دیکھیں کہ ہم مقفع ہم مسجع جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن میں بھی اس کا استعمال کیا گیا، جی بالکل، اور یہ اشعار نہیں تھے قرآن میں، کیونکہ وہ باقاعدہ جو شعر کی بحور ہوتی ہیں اس کے اوپر مرتب نہیں تھے، لیکن اس کے اندر اثر ایسا تھا کہ جب کفار کے سامنے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانیک هو الابتر پڑھا گیا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل آیا کہ ان ھذا کلام اللہ لیس کلام البشر۔ تو یہ جو ہے نا ہم مقفع ہم مسجع الفاظ کا ترتیب پانا اور پھر اس کا دل پر اثر انداز ہونا، یہ انسان کی کیفیت کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور جب یہ عشق رسول پر مبنی اشعار ہو نا تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو سننے کے بعد، اب جیسے اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے لم یاتی نذیرک فی نظر، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں بھی آتا ہوگا،
لیکن آپ اس کلام کا اثر آپ دیکھیں ہو کہ ایک عام آدمی بھی جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ اس کو جو تھوڑے بہت سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، ان الفاظ کو دہرا رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ہے اشعار کی ایک اثر انگیزی، کہ نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو انسان ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے. یہ قرآن کا بھی انداز آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ جو ہے اس میں انسان کو ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، لیکن پڑھنے والا اگر اچھا ہو، تلاوت اچھی ہو، تو اس کے جو قرآن کا اثر ہے نا، اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ اشعار بھی آئینی قرآن تو نہیں ہو سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس نفس جو انسان کی جو ایک کیفیت ہے نا، ایک جو فطرت ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کے سامنے ہم مکفّا، ہم مسجع الفاظ اچھی آواز میں پڑھے جائیں، خوش اعلانی کے ساتھ پڑھے جائیں، تو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے روز فرمایا کہ تم کتنی حسین انداز سے تلاوت کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز سے تلاوت کرتا. تو یہ کلام کا اپنا انداز اور پھر اس کے ساتھ اچھی آواز، یہ کرتی ہے اثر. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو محبوب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی لحن عطا فرمایا تھا. تو ہم الحمدللہ ہمارا تعلق اس مکتب فکر سے ہے کہ جو نعت خوانی کو پہلے دن سے پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ بعد میں ہمیں سمجھ میں آئی ہو اور پھر ہم نے کہا ہو کہ ہاں نعت خوانی کا کوئی اثر ہے. ہم پہلے دن سے الحمدللہ نعت خوانی کو پسند بھی کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے بھی ہیں، اور نعتیں پڑھنے کے بعد عشق رسول کی شمع بھی جو ہے وہ اپنے دلوں میں جلاتے ہیں. حضرت یہ جو آپ نے ابھی چھیڑ دیا ہے نا آخر میں جملہ، میں یہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ حضرت کچھ لوگوں کے ہاں نعت خوانی ہوتی ہی نہیں تھی، سرے سے تھی نہیں، ان کے یہاں جائز ہی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا یار اتنا بڑا طبقہ جو نعت خوانی سنتا ہے، تو بولا ان کا کیا کریں ہم، ان پر فاتحہ پڑھ لیں. مطلب یہ فاتحہ تو خیر ان کے ہے ہی نہیں، بولا پھر فاتحہ بھی نہیں ان کے یہاں، یہ مسئلہ ہے. تو بولا اب ان کیا کریں، یہ تو قوم ساری نعت خوانوں کی طرف مطلب جا رہی ہے. تو پھر بولا کہ ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ نعت خوانی شروع کر دیتے ہیں. تو بولا بھائی پڑھے گا کون؟ بولا یار فلاں گوئی ہیں، ان کو توبہ کروا کے گانوں سے، اور پھر ان کو شروع کرواتے ہیں، اور ٹائٹل یہ دیتے ہیں کہ شرک سے پاک نعت خوانی. جی. تو حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے جو کلام لکھا، یہ تو الحمدللہ شرک سے 100% پاک ہے. تو پھر اس انداز سے ایک بہانہ بنا کر نعت خوانی کے والے لوگوں کو، نعت خوانی سننے یا کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی ایک جہد قائم کرنا، کیا فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ خوش اعلان نعت خوانوں کی نعتیں سنو، تو اعلیٰ حضرت کے دور میں خوش الہان خوش عقیدہ بھی ہوتے تھے. ارے واہ ٹھیک ہے نا؟ واہ واہ. تو وہ جو خوش الہان جو ہوگا وہ خوش عقیدہ بھی ہوگا تو اثر انداز ہوگا. کیا کہنے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جو نعت خواں اس طرح جو نعت خوانی بعد میں کر رہے ہیں نا، اس کو ہمارے اہل سنت کے نعت خوانوں کے مقابلے میں آپ کھڑا کر کے دیکھیں، اور ان کے جو وہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ، ان کا جو پڑھنے کا لحن ہے، اس میں آپ کو وہ کیفیت ہی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خوش الہانی ان کے نزدیک تو ہے لیکن خوش عقیدگی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نعت اس وقت اثر انداز ہوگی اگر میں کسی کو ترغیب دے رہا ہوں گا نا، کسی کو نصیحت دے رہا ہوں گا، اور میں کسی کو سمجھا رہا ہوں گا، جیسے باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھ پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھا تھا، میں ساری زندگی خوار ہوا. تو باپ کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، اس درد والی کیفیت کے ساتھ وہ اولاد کو سمجھاتا ہے تو اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ صرف یہ نہ کہ اوپر تیر کے آپ پڑھ رہے ہوں، بلکہ آپ ڈوب کے پڑھیں گے نا تو پھر وہ اثر انداز ہوگا. تو ہمارے نعت خواں جو ہے وہ چاہے آپ اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، شرک سے پاک نعتیں دے دیں، آپ چاہے یہ کہیں کہ جو نا وہ توحید پر مبنی نعتیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات والی نعتیں، اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک عشق رسول میں غوطہ نہیں لگائیں گے. عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگائیں. آپ نہیں بھی مانتے ہوں گے نا کسی کے عقیدے کو، نظریے کو، تب بھی آپ پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں واہ 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 سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوش الہانی ہے وہ خوش عقیدگی سے آتی ہے. اگر خوش عقیدگی نہ ہو تو خوش الہانی نہیں بلکہ خشک الہانی آ سکتی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. مفتی صاحب آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے. یہ مرض پایا جاتا ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہوں سوچنے والے، کہ حضرت ہم خود نعت خواں جب پڑھ رہا ہے نا تو وہ چاہتا ہے وہ ساری محفل ذوق میں ہو، ایون کہ اسٹیج پہ جو نعت خواں بیٹھے ہیں ان کا بھی ذوق بننا چاہیے، مگر وہ خود جب سامعین میں شامل ہے اور دوسرا نعت خواں پڑھ رہا ہے تو وہ بیچارہ کن کیفیات میں ہے، وہ کہاں کھویا ہوا ہے، وہ الفاظ اس پر اثر انداز نہیں ہو رہے. دیکھیں میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں کہ یار آنکھیں بند کر کے نعت نہیں سننی چاہیے، ظاہر بات ہے اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن اسی ذوق والے بندے کو ہم نے اس کے اپنے کلام میں دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پوری طور پر، اور وہ لوگوں کو آنکھیں کھول کر اور اس انداز پر سننے پہ مائل بھی کر رہا ہے.
مگر جب اسی کے سامنے دوسرا ثنا خواں پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ کیفیت دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں ہم جب خود سٹیج پر آتے ہیں نا جی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے میرے غلام ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے تابع ہیں، میں جیسے ان کو کہوں نا یہ ویسے حرکت کریں. اور جب کوئی سٹیج پہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں مہمان بیٹھا ہوں. یہ بات غلط ہے. مطلب اگر آپ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے عوام کو رکھا ہے نا، جب کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے تو آپ عوام میں بیٹھے ہیں، آپ اس حساب سے بیٹھ کے سنیں. ورنہ پھر ہوگا پتہ کیا کہ جب آپ بیان کر رہے ہوں گے، آج تو جدید دور ہے تو اس میں بندہ پکڑا بھی جاتا ہے نا کہ جناب آپ بیٹھیں اور توجہ کریں اور میری طرف دیکھیں اور سارا کچھ کریں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یا کوئی ثنا خان یا کوئی مبلغ یہ کہہ رہا ہے، لیکن جب کوئی کر رہا ہے اور میں اس پر توجہ نہیں کر رہا، میں اپنے موبائل میں لگا ہوا ہوں، میں نے اپنی توجہ دوسری طرف کی ہوئی ہے، تو پھر وہ کہیں گے جب خود تھا تو یہ کہتا تھا، اب کوئی کر رہا ہے تو اب اس کا عمل کوئی نہیں، وہیں سے ہی کام ختم ہو جائے گا. اللہ. اور یہ بندے کی طبیعت کی جو دو رخی ہوتی ہے نا، یہ اس کیمرے کے دور کے اندر یہ پکڑی جاتی ہے اور اس کے اثرات عوام پر اچھے مرتب نہیں ہوتے، یہ غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایسی عادت بندے کو رکھنی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کلام سن کر آپ کی طبیعت پہ اثر ہوا تو آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. کئی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کئی ہوتے ہیں ان کی طبیعت پر وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ اٹھتے ہیں. ان الطبائع مختلفۃ، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو جس کو جیسا اثر مل رہا ہے وہ ویسا آپ کو ری ایکشن دے رہا ہے. آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے وہ ری ایکشن دے آپ کو، نہیں. اگر وہ محبت میں سن رہا ہے، جس انداز سے سن رہا ہے، آپ کو قبول کرنا چاہیے، اور جس انداز سے پھر آپ سنیں گے آپ کے انداز کو بھی سارے قبول کریں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ویسے دیکھا ہے ہم نے کہ فی زمانہ نعت پاک کم پڑھی جاتی ہے، استغاثے یا مطلب وہ کلام ہوتے ہیں جس میں ظاہر بات ہے کہ وہ حضور کی مدح ہی کہلائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کو نسبت ہے، جس شہر کو نسبت ہے، ان کی بھی مدح بیان کی جاتی ہے. لیکن خاص حضور کی نعت بیان کرنا کہ جس میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہوں، ذرا یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی توازن کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے؟ اصل میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے نا، قابل تعریف تو وہ ہے اور ہوگی بھی صحیح. لیکن ہمارے لوگ بس اوقات منقبت شروع کرتے ہیں تو پھر بھی اس سے پہلے بھی درود پاک ہی پڑھتے اور کہتے ہیں میں نعت شریف شروع کر رہا ہوں. اصل میں اس کو نا اتنی لیاقت نہیں ہوتی. جو بندہ سٹیج پہ آتا ہے نا بس اوقات چونکہ تربیت نہیں ہوتی، جدید دور ہے، وہ آنے سے پہلے ایک اس نے سرچ کیا، ایک نعت خان کو سنا، وہ کلام پسند آیا، اس کی ویورشپ دیکھی، وہی اس نے یاد کیا، پڑھ دیا. جبکہ یہ مکمل کلاس ہونی چاہیے اور اس کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یا کسی صحیح العقیدہ سنجیدہ فکر نعت خان سے بیٹھ کے سیکھ لینا چاہیے. نعت کس کو کہتے ہیں، حمد کس کو کہتے ہیں، منقبت کس کو کہتے ہیں اور قصیدہ کس کو کہتے ہیں. جب یہ چاروں باتیں سیکھ لے گا تو اس کے بعد اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اچھا بسا اوقات عوام کے اندر اتنے سینسیٹیو بندے بیٹھے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پڑھ منقبت رہا ہے اور کہہ نعت رہا ہے جی، یا پڑھ قصیدہ رہا ہے اور کہہ نعت رہا ہے، پڑھ حمد رہا ہے اور کہہ نعت رہا ہے. تو مطلب یہ کہ اس سے نا کوئی اچھا اس پر اثر انداز نہیں مجمع پر وہ ہو سکتا. تو اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کا فرق رکھنا چاہیے. اسی واسطے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے. تو کسی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب نعت مصطفیٰ لکھی جائے تو یہ ہے چونکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو، اس میں حضور کی شان بھی بیان کرنی ہے، لیکن جہت اتنی آگے نہ بڑھا دی جائے کہ آپ توحید سے ملا دیں اور اتنی کم نہ کر دیں کہ کمی اور نقص کے ساتھ آ جائے. اور اس کا ایک درمیان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بیان نہ کریں کہ پہلے نبیوں کی توہین لازم آئے. فرمایا یہ تین چیزیں ہیں جن کو بیک وقت مد نظر رکھ کے چوتھی چیز آپ نے بیان کرنی ہے اور وہ ہے حضور کی صفت و ثنا. اور اس کے لیے بھی الفاظ اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہونے چاہیے جو کم از کم کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، یا پھر ان کی لڑی میں سے ضرور ہوں کہ جو الفاظ جو بھی سنے نا تو اس کی طبیعت کے اندر ایک جو ہیجان ہے، انتشار ہے، وہ پیار میں بدل جائے، وہ محبت میں بدل جائے. جب اس نہج پر کرے گا تو پھر وہ کلام بھی اثر انداز ہوگا اور اس کی شخصیت بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی. کلام کا جو انتخاب ہے نا جی، وہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یعنی ایک ہے الفاظ کا اتار چڑھاؤ، دوسرا ہے آواز کا جادو، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے حقیقت بیان کرنا قرآن و حدیث کے مطابق. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو شاعری ہے نا جی، اس کا حسن یہ ہے، کیا کہنے، آپ پوری شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، یا قرآن کا ترجمہ ہوگا یا حدیث کا ترجمہ ہوگا، سبحان اللہ، یا اقوال صحابہ و اہل بیت سے جو
چیزیں اخذ کی گئی ہیں ان کا نچوڑ آپ بیان کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور اسی واسطے جتنے بھی محتاط لوگ ہیں اور جتنے بھی اس لائن کو سمجھنے والے عاشق لوگ ہیں اور عارف لوگ ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے بارے میں جو فائنل کومنٹس دیتے ہیں وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام. واہ 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 واہ, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں اتنی جان ہے. سبحان اور یقین کریں جیسے حضرت مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے, اگر کسی لفظ کا کسی کو ترجمہ نہیں بھی آ رہا, سمجھ نہیں بھی آ رہا, لیکن یہ یاد رکھے لطف پورا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری میں نے ایک بات اور بھی دیکھی ہے, آپ کو آدھی سے زیادہ لائن سمجھ نہیں نہ آئی, اس میں ایک فکرہ ایسا ہوگا جو آپ کو سارا مفہوم سمجھا دے گا کہ اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام کا یہ حسن ہے, اگلے لفظ کی آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی, ایک فکرہ ایسا ہے وہ سب کو سمجھ آئے گا اور اسی سے پوری لائن آپ کو سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیسا رنگ بن گیا, طبیعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مطلب یہ کلام ہوتا ہے جو بندے کو حاضری سے حضوری کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ایسے کلاموں کا ہی انتخاب کرنا چاہیے. اور یہ وہ کلام ہوتے ہیں جن کے ساتھ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعتاً عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے, ان کے قلب مصفہ اور مزکہ اور مجلہ ہو جاتے ہیں صرف کلاموں کی وجہ سے. تو اس کے اندر جیسے حضرت مفتی صاحب فرماتے دم تو ہے نا, تو ایسے کلاموں کا انتخاب ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس دن ایک پیغام دیا تھا, میں نے کہا کہ جو ایک ماحول یہاں رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں کلاموں کے پڑھے جانے کا, سنے جانے کا ہے, اب محفلوں میں بھی یہی مزاج کو اپنایا جائے. میں نے کہا یار محفل میں ہم وہی آپ کی والی بات حضور جو آپ نے فرمائی تھی کہ یار فلاں کو خوش کرنے کے لیے فلاں کو یہ اچھا لگتا ہے, فلاں کو اس بات کو ایک طرف رکھ دیں. ہم ہمارے آقا کے شاہن شان کون سے الفاظ ہونے سبحان اللہ. اصل میں حضرت حافظ صاحب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا جلدی میں. اگر آج سے صرف 30 سال پیچھے چلے جائے نا, جب ہمارے سکہ علماء, بزرگ علماء اور ہمارے جتنے مشائخ طریقت تھے وہ اچھے لوگ ہوتے تھے, تو اس وقت ہماری نعت خوانی کا جو مزاج ہوتا تھا وہ پتہ کیسا ہوتا تھا, سادہ سٹیج, سادہ مائک, اور جتنے آئے ہیں باوضو آئے ہیں, کوشش انہوں نے کی ہے کہ ہم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. نعت خان بالکل سادہ کپڑے, سادہ ٹوپی یا سادہ امامہ باندھ کے آتے, ہاتھ میں ایک ڈائری ہوتی تھی, اور وہ آ کر کھڑے ہو کر با ادب طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھ کے کہتا تھا سبھی مل کے درود پاک پڑھیں اور نعت شروع ہو جائے, بغیر کسی سیٹھ, بغیر کسی نوٹوں والی کی خوش آمد کے, اور بغیر اس کا شکریہ اس کا شکریہ ادا کیے وہ کام شروع کر دیتے تھے, چونکہ وہ آئے حضور کے لیے تھے نا, وہ ان کے لیے آئے نہیں تھے. اچھا, اگر 30 سال کے بعد آج یہ جو میڈیا کا دور آیا, اس کے اندر نا محافل لگتا یہ ہے جیسے کوئی کنسرٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کو یہ رنگ نہ دیا جائے, اس میں مختلف قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں, وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہوتی ہیں, یہ ساؤنڈ اپنا رنگ دکھا رہا ہوتا ہے, جو سٹیج ہوتا ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہوتا ہے, اور جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا پھر ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک وہ اپنا رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور جو کلاموں سے ان کے رنگ جھلک رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ نعت خوانی کی روح نہیں رہ جاتی جو حاضری سے حضوری کی طرف لے جائے. جب حاضری سے حضوری ہوتی ہے تو کمال ہوتا ہے, اگر یہ نکل جائے تو زوال ہوتا ہے. آج ہمارے زوال کی طرف یہ کام کیوں جا رہا ہے, اصل یہ وجہ ہے. اور پھر اس وقت جو نقیب ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے, بغیر وقت ضائع کیے وہ بڑے احترام کے ساتھ اگلے بندے کو بلاتے تھے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اب تو نقیب اگر پڑے تو 3 بندے مائک لے کر پیچھے سے جب تک دھکا نہ لگائیں تو وہ پہاڑ پر چڑھ ہی نہیں سکتا کہ وہاں کھڑے ہو کر حضور کی مدح سرائی بیان نہ کرے. یہ کیا انداز اپنا رکھا ہے, اور جتنا خاص وقت ہوتا ہے وہ سارا کا سارا وہ لے جاتے ہیں, اور جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے پھر سرمایہ اہل سنت آ کر خطاب فرماتے ہیں. تو اب یہ ایک اضافی طور پر چیز داخل ہو گئی. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن طریقہ کار کو دیکھیں کہ کیا یہ طریقہ یا واقعی یہ ایک نئی چیز داخل ہو گئی. اور پھر اس کے ساتھ اب ایک نئی چیز ہے نا جی, طبیعتوں کے اندر ہاتھ اٹھانے والا یہ الگ مسئلہ ہے, دوسرا ہاتھ اٹھانے والا الگ مسئلہ ہے, اونچا بولو یہ تیسرا مسئلہ ہے. اور پھر اگلی بات ہوتا ہے کہ جو اس سے اونچا بولے گا اسے مولا علی کی زیارت ہوگی, جو اس سے اونچا بولے گا اسے حضور کی زیارت ہوگی. مطلب یہ پیکج بھی دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے حضرت, آج کل تو پھر وجد کی ریٹنگ بھی بہرحال اچھی جا رہی ہے نا, یہ وجد بھی آ جاتا ہے, اس پر داد بھی ہوتی ہے, امداد بھی ہوتی ہے, ریٹنگ بھی ہوتا ہے, ریٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ایک تصنع اور بناوٹ کی چیزیں آ گئی نا کہ کہاں سے بندہ کہاں جا رہا ہے, پگڑی کا نہیں پتا, ٹوپی کا نہیں پتا. کاش کہ یار یہ سچ ہی ہو, لیکن اگر سچ بھی ہے تو میرا خیال ہے عوام اس سے جو پیغام لے رہی ہے وہ کمنٹس میں آپ پڑھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا
یہ جب سے روحانیت ان محفلوں سے رخصت ہوئی ہے نا، یہ آرٹیفیشلی اور یہ ڈسپوزیبل چیزیں آ گئی ہیں، اس نے آ کر اس کی روح کو ختم کر دیا ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ نے تار چھیڑی تو میں نے کہا ذرا بتا دوں کہ ہمیں نا ہمارا دین کا سارا حسن جو میں نے سمجھا ہے، جتنا ہم پیچھے جائیں گے نا، لوگ کہتے ہیں پیچھے نہ جاؤ آگے جاؤ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، میں نے کہا ہم ان کے پاس جائیں گے جنہوں نے چاند اپنے قدموں میں بلا لیا۔ جتنا ہم پیچھے جائیں گے نا، دین میں ہم اتنے ہی اچھے رہیں گے۔ اگر ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے نا تو ہم اپنی ثقافت، اپنی روایات اور اپنی حقیقت اور اپنی اصل روح کو ہم بھول جائیں گے۔ تو ہم نعت خوانی میں، خطابت میں، علم میں، فضل میں، روحانیت میں، طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں جتنا پیچھے چلتے جائیں گے نا، اتنے مضبوطی والے راستے پر ہم چڑھتے جائیں گے اور اتنی ہی حقیقت والے راستے پر چڑھتے جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو میں نے بیان کی بچ کر حقیقت کی طرف آ جائیے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ سے پہلے میں بھی کچھ عرض کر رہا تھا، تو کمنٹس میں تو سب کی آزادی ہوتی ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ حضرت یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں طاہر قادری، ان کو تو سمجھائیں، ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو میں ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو ترانے پڑھے ناموس رسالت کے، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، اور پھر موضوعاتی شاعری جیسے نماز کے حوالے سے کلام اور دیگر اس طرح کے موضوعات پر ہم نے کلام پڑھے، تو دیکھیں ہر کلام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ترانے کو ترانے کے انداز میں پڑھا جائے گا۔ جب دشمن آپ کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ کر رہا ہوگا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی جواب دیں گے نا، پھر ظاہر بات ہے کہ ترانے کو تو منہ نیچا کر کے نہیں پڑھیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن بات جب نعت پاک کی ہوگی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، آج ہم نے بہت اچھے انداز سے ہمارے علماء کرام نے اس پر ڈسکشن فرمائی ہے۔ ہاں، آخری بات وہ ان سب باتوں سے زیادہ ضروری بات ہے جو میں نے کی ہے، علماء کرام کی تو ساری باتیں ضروری تھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کو اپنی اصلاح کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ میرے پیر و مرشد نے میری اصلاح فرمائی، ہم نے اپنے نعت خوانی میں جو انداز میں جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی ہم نے اس کی اصلاح کی اور مسلسل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں کہ نہیں، ہم نے شروع سے ہی ہر انداز کو ہمارا ایسا تھا کہ ہم آخر تک ڈیفائن کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اصلاح کی، اور آپ بھی شاید اب پچھلے 2 3 4 سال کے کلام دیکھیں گے تو آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب جب نعت رسول مقبول پڑھی، جب جب مدینہ پاک کی حاضری کا کلام پڑھا، جب جب حضور کے کرم کی بات کی تو آپ نے اس انداز سے کی اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ مگر ترانے کی بات ہوگی تو الحمدللہ ہم اسی انداز سے پڑھتے ہیں، اور اصلاح آج بھی ہم اپنی چاہتے ہیں۔ یہ جو باتیں علماء کرام نے فرمائی ہیں میں سب سے پہلے اپنے لیے سمجھتا ہوں، اس کے بعد دیگر شناخہ ہیں وہ اب جو آپ لینا چاہیں بھائی یہ تو فیض ہے۔ وہی والی بات ہے، علماء کرام جب یہ اچھی باتیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو کوئی ہم پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کمنٹس کر کے بدگمانی بھی کریں، آپ بہتان بھی لگائیں، آپ جو نا غیبت میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بہت بہتر ہے، ہم تو اعتراف کرنے والے لوگ ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں، اصلاح بھی چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کی بھی ہے اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم ان علماء کرام کی رہنمائی میں ہی چلنا چاہتے ہیں بھائی، عمر کے جس حصے میں پہنچ جائے پر ہم ہمیشہ علماء کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یہی ہمارے امام ہیں۔ یہی سے مراد جو علماء اہل حق ہیں، علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب یہی بات ہے نا، کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور اگر سارے ثنا خان جیسے آپ نے سوچ دی ہے، اگر اس سوچ پر آ جائیں تو معاشرہ بہت جلدی سدھر سکتا ہے۔ بالخصوص ثنا خان اپنے آپ کو مرفوع القلم نہ سمجھے، اور جو اصلاح کرتا ہے نا جی اس کو اپنا دشمن بھی نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے نکھر کر، بکھر کر نہیں، نکھر کر سنور کر لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی حدود و قیود ہے۔ آپ دیکھیں جیسے آپ نے بات کہی نا، ہمارا بھی دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے اور ہماری تقریر کا بھی ایک بڑا ایک انداز ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں میں نے جیسے کہا کہ میں خود عزف کر رہا ہوں، کیا ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر بھائی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں صحیح بات کرتا ہے ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ ہم اس شعبے میں ہیں تو ہمیں اس میں قبول کرنی چاہیے، آپ اس شعبے میں ہیں تو آپ کو اس شعبے میں قبول کرنی چاہیے۔ طریقت والے پیرانے طریقت ہے ان کو اپنے شعبے والی قبول کرنی چاہیے، اپنے شعبے میں بس نوکابا کو اپنے، یعنی جس کا جو شعبہ ہے نا، اگر اصلاحی بات کی جا رہی ہے اور بالکل با اصول بات ہے
تو بالکل اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں، اور فراخ دلی ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہم بات کو قبول کرتے ہیں۔ بھائی جھگڑنے والے اور سر پھنسانے والے ہم نہیں ہیں، بہت ساری باتیں تو میں نے اپنی تقریر سے نکال دی ہیں صرف کسی وجہ سے کہ اہل محبت نے بتلایا کہ یار یہ باتیں ہمیں نہیں اچھی لگی، میں نے کہا نہیں لگی تو بس ختم، نکال دو، واہ 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 اس سے نکھار پیدا ہوگا، میں نے کہا نکھار آ جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ان کے سامنے کی جائے، کسی کی بھی کریں تو اگر ان کے سامنے ان کے انداز کے مطابق اصلاح نہیں ہوگی نا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اصلاح کر ہی نہیں رہے۔ اور یہ بھی یہاں پر آنے والے علماء کے بارے میں بھی بدگمانی کی جاتی ہے کہ بھئی علماء جو ہے نا ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرعوب ہوئے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو ویسے تو ہم نجی طور پر آپس میں ہماری کیا مشاورتیں ہوتی ہیں وہ ہم سب کو بتانے کے پابند نہیں ہیں، لیکن آج یہ بات ہم نے ظاہر کر دی کہ الحمدللہ یہاں پر علماء حق جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہیں، وہ حق بات بیان کرنے کے سلسلے میں کسی سے رکتے نہیں ہیں، اور نعت خواں بھی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ کیا بات تو ہے! یہ جو ایک سلسلہ ہمارے یہاں پر کمنٹس کے اندر دور سے رہ کر آپ جب رائے قائم کریں گے نا، دور بیٹھ کر ملاقات آپ نے نہیں کی ہوگی تو نہ آپ ان کی شخصیت کو کامل طور پہ سمجھ سکتے ہیں، نہ مجھے سمجھ سکتے ہیں، نہ حافظ صاحب کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، ہماری نجی محفلوں کو دیکھیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں حافظ صاحب کو، جب تک میں دیگر نعت خوانوں کو سامنے غصے میں کچھ نہیں کہوں گا نا، جب تک میں نے حق ادا ہی نہیں کیا اصلاح کا۔ حالانکہ یہ اصلاح کا انداز نہیں ہے، اصلاح کا انداز یہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے کیا، ہم نے ساری باتیں کی ہیں جو عوام میں کی جاتی ہیں، جو عوام کو بری محسوس ہوتی ہیں، ساری باتیں کی ہیں ہم نے، اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے کر بھی دیں، نعت خواں حضرات نے بھی قبول کی اور علماء نے بھی وہ باتیں بیان کر دی۔ اب جس نے قبول نہیں کرنا اس کے بارے میں تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کو ضرور برا لگے گا، اسے ہم معذرت بھی نہیں کریں گے، اور جس نے قبول کر لیا وہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام کا، ثنا خانوں کا دل سے شکریہ۔